کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے گھر کو گھرستی بنانا چاہتے ہو نا تو اپنے گھر کو مالک بن کر نہیں مالی بن کر سینچو. تمہارا گھر گھر سے گھرستی کی طرف آ جائے گا اور ایک جنت نما گھر بن جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے. تو جناب اسی خوبصورت سے شوق کو پورا کرنے کے لیے میں بھی پہنچ گئی تھی نرسری، اور خوبصورت سے پودے جو ہے نا وہ میں اپنے بجٹ میں رہ گئی، یعنی صرف اور صرف 2000 میں یہ سارے کے سارے جو ہے نا پودے میں نرسری سے لے کر آ گئی تھی. یہ پودا جو تھا وہ تھا ریڈ للی، بہت خوبصورت اس کے پتے تھے، اسی لیے میں نے اسے لے لیا. اور جب اس کے فلاورز نکلیں گے نا تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی. تو یہ بھی میرا ایک خوبصورت سا شوق تھا جو کہ مجھے پورا کرنا تھا، لیکن بالکل میرا بجٹ مجھے نا اجازت ہی نہیں دے رہا ہوتا تھا کہ میں جو ہے شوق کو پورا کر سکوں. تو اس دفعہ کیا ہوا کہ اس دفعہ میں نے اتنی بجٹ کنٹرول کر لیا تھا نا، تو میں چلی گئی تھی نرسری. میں نے کہا ابھی یہی تو زندگی ہے اور شوق پورے کرنے کا یہی تو عمر ہے. تو میں چلی گئی نرسری، کیونکہ میرے شوہر کو بھی بہت شوق ہے، مجھے بھی. تو ہم دونوں ہی خوبصورت فلاورز لے آئے. اس کے بعد ایک دن فلاورز لائے، دوسرے دن ہم لوگ جو ہے نا میرے ہسبینڈ گئے اور گملے لے آئے. اچھا یہ سارے جو گملے تھے نا یہ بھی ہمیں ٹوٹلی کوئی مطلب ایک دو تو پہلے سے موجود تھے، اور جو ہم لے کر آئے یہ بھی ہمیں کوئی 2500 3,000 کاسٹ میں آ گئے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا، سارے سلیکٹ کیا کون سا پودا کون سے گملے میں لگانا ہے. اور میرے ہسبینڈ مٹی لے آئے تھے، ہم نے ساری مٹی اور کھاد جو ہوتی ہے، گائے کا گوبر جو ہوتا ہے سوکھا ہوا اسے کھاد کہتے ہیں، تو میں نے جو ہے نا وہ منگوا لی تھی. وہ ہم نے اس میں ایڈ کی اور بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے نا اپنے سارے پودوں کو صاف ستھرا ارینج کر لیا. اچھا ادھر کیا مسئلہ آیا، اتنی گندگی گھر میں ہوئی. تو پھر میں نے یہی سوچا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو شوق بھی تو کوئی چیز ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا وقت خوبصورت گزرے، آپ کے بچے بھی ہیں پھر بھی آپ بور ہو جاتی ہیں، گھر بھی صاف ہو جاتا ہے، کام بھی ہو جاتے ہیں، آپ ایزیلی فارغ ہوتی ہیں، لیکن آپ کو اپنے گھر میں مزہ نہیں آتا، سکون نہیں ملتا، ایک وائبز ہوتی ہے نا خوشی والی جو اپنے گھر سے آ رہی ہوتی ہے وہ نہیں آتی. تو آپ پودے لے کر آئے. یقین کریں جب آپ پودے لے کر آئیں گی نا تو آپ کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق آ جائے گا. وہی وقت جو آپ ادھر ادھر فضول بیٹھ کے سوچوں میں گزارتی تھی، اسٹریس لے کے کہ مستقبل کا کیا ہوگا، اب کیا ہو رہا ہے، اس نے یہ بول دیا، اس نے وہ بول دیا، تو آپ کی عادت آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. پھر آپ کو کیا ہوگا کہ اب جب بھی میں دل تنگ ہوتا ہے نا تو میں جا کے باہر کامن والے ایریا میں بیٹھ جاتی ہوں چیئر ڈال کے، اور جو ہے نا یا قرآن پڑھنا ہو تو وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہوں. مجھے مزہ آتا ہے، مجھے ایک سکون ملتا ہے، ایک خوشی مل رہی ہوتی ہے. تو بس اب تو میں نے سوچ لیا کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ بچا کے 2 4 8 پودے ضرور لا کے لگایا کروں گی، تاکہ جو ہے نا میرے گھر میں یہ اب جو ماحول آیا ہے اور اب جو مزہ آ رہا ہے نا گھر میں رہنے میں وہ پہلے کبھی بھی نہیں آیا تھا. تو یہ ہے کہ آپ نے بھی اگر اپنے وقت کو یوٹیلائز کرنا چاہتی ہیں نا اچھی چیزوں میں، تو آپ نا پودے لیں اور پودے لگائیں. پہلے میں دیکھتی تھی لوگ پودے لگا رہے ہیں، وہ اس کو میں کہتی تھی کیا یہ ان لوگوں نے فضول شوق پالا ہوا ہے، اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں پتہ نہیں کیوں. لیکن جب اب اس عمر میں، اس زندگی کے اس پہر میں آ کے نا مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ تو بہت ہی مزے کا شوق ہے یار، یہ تو زندگی کی خوبصورتی ہے. اللہ نے جب اتنے ہرے بھرے پودے بنائے ہیں، چیزیں بنائی ہیں، تو پھر اس کا کوئی فائدہ بھی تو ہے. لیکن جب میں پودوں کے پاس بیٹھتی ہوں، قرآن شریف پڑھ رہی ہوتی ہوں، یا صبح اٹھتے ہی جب میں باہر جاتی ہوں فریش ہوا لینے تو پودوں کی سوندھی خوشبو اور مٹی کی، تو یقین کریں مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ زندگی ہے. تو اگر آپ کے گھر میں، اب میرا گھر تو یہ کہ الحمدللہ بس اتنا ہی ہے نا، چھوٹا اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں باغیچہ بنا سکوں، لیکن اگر آپ کا گھر بڑا ہے نا تو آپ کوشش کریں اپنے گھر میں چھوٹا سا ایریا باغیچے کا ضرور بنائیں. اس میں انسان کو نا پھر گھر سے باہر جانے کا دل بھی نہیں کر رہا ہوتا، اپنے گھر میں ہی وہ خوشی، سکون اور مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو جناب یہ تھا میرا آج کا ولاگ. ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ جن گھروں میں آپ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سے مسائل ہی ختم نہیں ہو رہے، ہماری زندگی میں سے پریشانیاں ہی ختم نہیں ہو رہی، ہمیں اپنے گھر میں مزہ نہیں آ رہا، ہمیں اپنے گھر میں سکون نہیں مل رہا، تو یار اگر آپ یہ چیزیں چاہتی ہیں نا کہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں تو آپ جو ہے نا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صرف اور صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننا شروع کر دیں، یا پھر درود ابراہیمی کو خود پر ایسا لازم کریں نا یار، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے پڑھنا ہے. اب میری ایسی عادت ہو گئی ہے نا کہ میں کچھ بھی کر رہی ہوں تو میرے دل سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل رہا ہوتا ہے، چاہے زبان بول رہی ہو یا نہ بول رہی ہو. تو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر میں خوشی ہو، ایک سکون ہو، ایک
مطلب ایک دینی وائبز آ رہی ہو، برکت محسوس ہو، تو آپ نبی کا سہارا لیں گے. جو ہمارا پیارا درود شریف ہے نا یار، اس کے اتنے فائدے نا، اتنے فائدے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے نا استغفار کا بھی ویٹ کرنا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم لوگ درود شریف یہ سب چیزیں تو پڑھ رہے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ پیچھے اپنے اتنے گناہ کر چکے ہوتے ہیں، چاہے وہ صغیرہ ہوں چاہے وہ کبیرہ ہوں، کہ ہم اپنے اللہ کو جو ہے نا ناراض کر چکے ہوتے ہیں. پھر ہم بہت ہی وظائف پکڑ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ کام بن جائیں، یہ ہو وہ، لیکن وہ کام نہیں بن رہے ہوتے. وہ کام اسی لیے نہیں بن رہے ہوتے کہ ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہوا ہوتا، اللہ کو ناراض کیا ہوا ہوتا ہے. تو پہلے اللہ سے توبہ کریں، توبہ نصوحہ کریں، استغفار پڑھیں. آپ ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت جو ہے نا بنا لیں. اس کے بعد استغفار آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد ضرور کرنا ہے. یقین کریں کچھ ہی دنوں میں آپ خود محسوس کریں گے آپ کے بگڑے ہوئے کام بنیں گے، بند راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے آپ کے لیے. آپ خود سوچیں گے کہ یار میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا یہ کام ہوگا، اور یہ کام ہو گیا. کیونکہ میرے اللہ کی جو ذات ہے نا وہ بہت اعلیٰ ذات ہے، وہ بہت برتر ذات ہے، وہ معاف کرنے والی ذات ہے. اللہ کہتا ہے تم ایک دفعہ معافی مانگو مجھ سے، میں ہم لوگ کی زندگی میں تمہیں یہ جو معاف کروں گا. پریشانیاں تو پرابلمس آپ ہوتی ہیں معافی سب ہمارے مانگنے والوں اپنے سے، ہاتھ کی خریدی بھی ہوتی ہیں. خریدی ہوئی اس طریقے سے ہم نہ چاہتے ہوئے کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں، کسی سے کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ اس کو بری لگ جاتی ہے، تو ہمارا اللہ ہم سے وہی ناراض ہو جاتا ہے. اور پھر جب ہم ظلم کی حد پار کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے توبہ کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ تم میری طرف لوٹ کے آؤ، میں تمہیں معاف کروں گا. پھر بھی ہمارا اللہ ہمیں مایوسی کی طرف نہیں لے کے گیا، ہمیں بولا کہ تم آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں معاف کروں گا. تو کوشش کریں کہ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کریں. اب آپ کی پریشانیاں، یقین کریں مجھے ایک بات میرے ابو نے ہمیشہ کی، وہ یہ تھی کہ انسان کے اوپر جو اس کی حالات آتے ہیں نا، جو حالات بھی آتے ہیں وہ اس کے اعمال کے بقدر آتے ہیں. تو یہ بات مجھے بہت بری لگتی تھی، سمجھ بھی نہیں آتی تھی یہ کیسی بات کرے، میں نے کیا کر دیا، ایسے خیالات تھے. لیکن اب مجھے یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں، وہ اس بات میں بہت گہرائی تھی. انسان کے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو معاملات کرتا ہے نا، جو اس کے اوپر وقت آ رہا ہوتا ہے، مشکل وقت ہو یا آسان وقت ہو، جو بھی وقت ہو، وہ اس کے نا اعمال کے بقدر ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے اعمالوں کو جو ہے نا اللہ کا پسندیدہ بنا لیں. مطلب آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرنے صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ آپ اللہ کے کتنے نزدیک ہو جائیں گے اور اللہ کو کس طریقے سے آپ راضی کر دیں گے. اور اوپر سے آپ جو ہے نا استغفار کی تسبیح پڑھیں گی، تو یقین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بیسٹ تسبیح ہے. یا استغفر اللہ صرف یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی کی پریشانیاں اور مسئلے خود ختم ہو جائیں گے، اور آپ ایک نارمل اچھی خوبصورت زندگی میں، جس میں میرا اللہ میرا رسول آپ سے راضی ہوگا، اس زندگی میں آپ آ جائیں گے. تو یہی تھا مقصد آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتانا کہ آئیں اللہ کی طرف، نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ صرف وظائف کر رہے ہوتے ہیں اور نماز ترک کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی ایسے تو قبول ہی نہیں ہوگا آپ کا. پہلے آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو آپ داعی اللہ بنیں گے نا، آپ دین پر عمل کرنے والے بنیں گے نا. اس کے بعد جو ہے نا آپ قرآن پڑھیں. میں نے آپ کو اس دن ہی ویڈیو میں کہا ہے کہ آپ لوگ قرآن پڑھیں، خواہ ایک لائن پڑھیں لیکن تفسیر سے پڑھیں، تفسیر سے ترجمے سے پڑھیں، سمجھیں. اگر ہم قرآن کو سمجھ جائیں نا، یقین کریں ہماری 24 گھنٹے کی زندگی آسان ہو جائے. یہ جو ہم ہر ٹائم ٹینشن پریشانیاں سوچے رکھے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہم لوگ کو پرواہ ہی نہ ہو. ہمیں یہی ہوگا کہ ہمارا اللہ بیٹھا ہے نا، وہ ہمارے سارے مسئلوں کو حل کر دے گا. ہم لوگ خود کو خود ہی اسٹریس میں ڈالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے اللہ کے اوپر یقین اور بھروسہ ہی نہیں ہے. تو آج سے ہی جو ہے نا آپ اللہ کے داعی اللہ کا سفر شروع کریں، دین کی دعوت دینے والے بنیں. اللہ تعالیٰ میری دین کی دعوت کو قبول کرے اور آپ لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئے، مجھ سمیت، میری اولادوں سمیت، میری نسلوں سمیت. کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ فصلوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کھیتی کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی جو ہے نا نسلوں کو دین کی ضرورت ہوتی ہے. تو بس آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنانا ہے، اپنے بچوں میں نماز کا ماحول بنانا ہے. آپ نماز پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے بچے دیکھ کے نماز پڑھیں گے آپ کو.
نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، اور اگر ویڈیو ذرا سی پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ جو میری پیاری پیاری بہنیں ہیں اپنے گھروں میں مسائلوں سے دوچار ہیں وہ ان مسائلوں سے نکل سکیں، اللہ کا دامن پکڑ کر، رسول کو درود پڑھ کر۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔